अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज आपको एक वीडियो के बारे में बताएंगे। बड़ी खौफनाक वीडियो है ख़वातीन की। मगर इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करें, सुबह दोस्त एक ने मुझे एक वाक़या भेजा। जिन साहब का उनका नाम रहने देते, कहते एक दफ़ा मैं एक तवाइफ के कोठे पे गया और वहाँ पे जो तवाइफ थी उसने दो एयर कंडीशन या दो एसी इस तरह का जिक्र उन्होंने किया कि चलाए हुए थे और उसे सर्दी लग रही थी। खुद उसने लिहाफ ऊपर लिया हुआ था। तो वो कहने लगे, मैंने उस नायिका से कहा कि आप एक एयर कंडीशन बंद कर दीजिए, आपको तो सर्दी लग रही है। तो उसने जवाब दिया, हमने कौन से पल्ले से पैसे देने हैं। फिर अरसा गुजर गया और एक दिन एक सरकारी अफिसर के पास जाना हुआ और वहाँ भी मैंने देखा कि दो एयर कूलर चल रहे हैं। तो उनको मैंने कहा, जनाब आपने पेंट कोट भी पहना हुआ है और शदीद गर्मी है और आपको सर्दी भी लग रही है, तो एक एयर कंडीशन या एयर कूलर बंद कर दीजिए। तो वो कहने लगे, हमने कौन से पल्ले से देने, ये सरकार का पैसा है। सरकार का? जी हाँ। और फिर मुझे कहने लगे, वो नायिका याद आ गई और मेरे ज़हन में पाकिस्तान के मतलब की कैसी फ़िल्म चली कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है ये पुरानी बात है, ये किसी दिन जाके लोगों के लिए मसाइल पैदा करेगा। उसका खुलासा मैं बता रहा हूँ आपको। कहते कायद-ए-आज़म के साथ भी मेरा बैठना उठना था। मैं एक दफ़ा गवर्नर हाउस गया, उन्होंने तमाम लाइटें बंद की। जब कमरे से बाहर जाने लगे तो मैंने कहा कि ये तो सरकार का पैसा है, आपको क्योंकि गवर्नर हाउस है इसकी रोशनी होनी चाहिए, जलने दें लाइटें। उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान का पैसा है, ये कौम का पैसा है। अगर मैं घर में हूँ, अगर लाइट जलती रहे तो उससे कोई मसला नहीं, मैंने बिल देना है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा है। तो ये बिल मैं गवर्नमेंट पे नहीं डालना चाहता क्योंकि एक नाजायज़ होगा ये बिल। पाकिस्तान में आज आप देखिए, किसी भी आप इदारे में चले जाएं, आज वहाँ पे आपको वही माहौल मिलेगा जो उस नायिका के कमरे में था। हर तरफ बर्बादी, हर तरफ तबाही, हर तरफ अय्याशी, हर तरफ रक्स, हर तरफ शराब और शबाब की महफिलें। कोई इदारा नहीं बचा। जज जैसे है उनकी वीडियोस भी सामने आ जाती हैं, वो भी डांस कर रहे हैं, उनको भी अय्याशी की आदत पड़ चुकी है। लाठी अली सरकार अय्याशी में, सियासतदान अय्याशी में। जमशेद दस्ती ने आपको पता है कहा था कि पार्लियामेंट हाउस में वलैती शराब। जी हाँ, मैं देसी तरीके से समझा रहा हूँ आपको। और वहाँ पे जो कुछ होता है आप सबके इल्म में है। कल एक साहब ने कॉमर्स में लिखा कि इमरान खान गरीबों का हमदर्द है। मैंने कब कहा वो गरीबों का हमदर्द नहीं? मैं तो इमरान खान को हमेशा यही कहता हूँ, वो सादा आदमी है। मगर सियासत में वो कुछ, मेरा ख्याल है कि शायद अपनी टीम को, जो भी उसकी टीम थी, उनके मशवरों के साथ कोई गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से पूरी ताकत दुश्मनों के हवाले कर दी। और वहाँ पे अब आप देख रहे हैं क्या हालत बनी हुई है, क्या हालात है। जो करीबी साथी थे वो भी गद्दार निकले। और किस किस का नाम लें, किस किस का आपको बताऊं कि गद्दार है उसके साथ। और ये बहुत बड़ी एक आपको मैं बताऊं कि इंसान की कामयाबी होती है दिमाग की, कि वो अच्छे बुरे की पहचान जान जाए। जब तक आप अच्छे बुरे की पहचान नहीं जान सकते, आप नुकसान उठाएंगे। आपको पता ही नहीं आपके आस्तीन में सांप पल रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। अब मैं यहाँ पे अगर ये कहूँगा कि रहीम शाह उस वक़्त वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट हाउस में फिर रही थी, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं जनाब वो गलत। यही तो मुसीबत है हमारी कि हम सच जब बोलते हैं तो जो बंदा हमें अच्छा लगता है उसके मुतल्लिक़ हम सच भी नहीं सुनना चाहते। देखिए, इसमें इमरान खान का कसूर नहीं था। जब आपने वो टीम ली, उन पार्टियों से आई हुई थी जो बेकार थी, जिन्होंने पाकिस्तान को उस नायिका जैसा सलूक किया और वो पाकिस्तान बना दिया।
عمران خان نے ینگ لوگوں کو ساتھ نہیں ملایا، بہت کم جو ملائے وہ دلیر تھے، مراد سعید جیسے۔ جب آپ کے پاس ٹیم وہی ہوگی، کیپٹن وہاں پہ اکیلا کیا کرے گا؟ ناظرین، پاکستان کی بدقسمتی میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ یہ غلام قوم ہے، یہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپلوڈ نہیں ویڈیو کر سکتے تو بات کیوں کرتے؟ ہمارا نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ، جس کو وہ ویڈیو چاہیے ہمیں میسج کرے، ہم بھیجیں گے اس کو وہ ویڈیو، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک بے نظیر انکم سپورٹ کا سب کو پتا ہے کہ لوگوں کو دی جاتی ہے اور ذلیل و خوار کر کے دی جاتی ہے۔ یہ بھی پتا ہوگا کہ فرزانہ راجہ ایک دفعہ اس کی چیئرمین مقرر ہوئی تھی، اس کے بعد لمبا کپڑا کیا اور امریکہ میں عیاشی پکنک۔ جی ہاں، اب جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہاں پہ خواتین ہیں کھڑی اور ایک پولیس افیسر ان کو مار رہا ہے، تشدد، جی ہاں، جس کی قوم عادی ہو چکی ہے۔ ان خواتین پر ایک مرد تشدد کر رہا ہے اور وہ ایسے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ایسے جا رہا ہے جیسے گلو بٹ وہاں پہ چھوڑ دیا گیا، اور وہ خواتین غریب لوگ 1000-1500 روپے کے لیے وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، انسانیت کی تذلیل۔ اور آپ کے وزیر قانون یہاں انگلینڈ میں پورشے مہنگی گاڑیوں میں سیر کر رہے ہیں، ایک غریب ملک کا وزیر، اس کی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ کس طرح وہاں پہ تذلیل کی جاتی ہے لوگوں کی، اور پھر خواتین کی تشدد۔ کل کسی نے لکھا کامرس میں کہ پاکستان کی بدنامی ہوتی، اور پاکستان کی عزت کب تھی؟ 40 سال سے بدنامی ہی بدنامی ہمارے گلے میں پڑی۔ آپ دیکھ لیں جو کچھ آپ وہاں پہ کرتے ہیں، جھوٹی FIR ہے، ضمانت ہوتی ہے قید کر لیتے ہیں، تشدد، لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں، لوگ عورتوں کے کپڑے اتارتے ہیں، خواتین کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی بھی آپ کو یہ فکر ہے کہ پاکستان کی عزت ہو؟ 9 دن رہ گئے ہیں باقی IMF کے قرضے میں، نہ ملا تو پھر دیکھنا۔ یہ وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں IMF والے کہ آپ کے وزیر مشیر ایسی زندگی گزارتے ہیں جو یورپ میں بھی وزیر مشیر نہیں گزارتے۔ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کیوں دیں وہ پیسے؟ ان کو پتا ہے کہ آج تک جو بھی پیسہ پاکستان کو دیا گیا وہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں جن لوگوں کے لیے مدد کے لیے دیا گیا۔ کل شہباز شریف بڑا کہہ رہا تھا قرضہ لے کے لوگ اچھے طریقے سے خرچ کرتے، اور 40 سال سے آپ نے تو قرضہ خرچ ہی کیا، اپنے پہ خرچ کیا، اپنی اولادوں پہ خرچ کیا، اس نائکا کی طرح 2 ایئر کنڈیشن چلائے، 4 ایئر کنڈیشن چلائے۔ آج جاؤ کسی بھی ادارے میں، آپ کو جو میں نے وہ نائکا لا سب کو یاد آئے گا جو ہمارے پروگرام دیکھتے، عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں اور قرضے مانگ رہے ہیں IMF سے۔ سچ بولو پاکستان میں نہیں رہ سکتے، جھوٹ بولو پاکستان میں رہو۔ IMF کو نہیں پتا یہ چوروں کا ٹولہ، IMF کو نہیں پتا کہ ان کو کون لے کے آیا، IMF کو نہیں پتا کہ یہ جو سب سے زیادہ بجٹ کدھر گیا ہے ان کا، کن لوگوں کی وہاں پہ بزنس چل رہے ہیں، کون پراپرٹی ڈیلر ہے، کن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں۔ اور وہ لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں، پینشن پہ آتے ہیں، وہ پاکستان رہنا پسند نہیں کرتے، پاکستان رہنا نہیں پسند کرتے، اور دعوے ہوتے ہیں ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستان کی توہین برداشت نہیں کریں۔ اس دن توہین نہیں ہوتی جب آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاتے؟ یہ بھی تو سوال ایک آتا ہے نا۔ آپ سے پوچھا جائے آپ کے بچوں کے نام یہ جائیداد کہاں پہ آئی، اٹھا لو ان کو، آپ کے پاس جواب نہیں ہے کسی کے پاس، نہ ججوں کے پاس ہے، فائز عیسیٰ کے پاس نہیں ہے، لاٹھی علی سرکار کے پاس نہیں ہے، قمر جیت باجوہ کے پاس نہیں ہے، رحیل شریف کے پاس نہیں ہے، کس کس کا نام لو، کسی کے پاس جواب نہیں ہے، پتہ ہی نہیں دولت کہاں سے آئی۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اور جو وہاں تذلیل عورتوں کی آپ کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے ذریعے کرا رہے ہیں، کل مجھے بڑی ہنسی آئی، ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی بیچارہ سادہ سی، اسے پوچھا، اسے سوشل میڈیا کا شاید کوئی نمائندہ تھا کہ آپ کدھر آئی ہوئی، وہ پتہ ہی نہیں تھا اس کو کدھر آئی ہوئی، بلاول کا جلسہ تھا، وہاں اس کو لائے تھے،
اور دوسروں سے اس نے پوچھا کسی کو بھی پتا نہیں، کہتے ہم وہاں آئے ہیں، کیا نام ہے اس کا، مریم صفدر کے جلسے میں۔ ایک نے بتا دیا، سب وہی بتانا شروع کر دیا۔ یہ جانور ہیں، اور سب سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے پاکستان۔ ان جانوروں کے ساتھ وہ یہی سلوک کرے گے جس طرح یہ پولیس والا کر رہا ہے، جس طرح یہ پولیس والا تشدد کر رہا ہے، اور وہ لگ بھی مجھے نشے میں رہا ہے، اور اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ سب کو آپ نے 2-2 4-4 ہینڈل لگانے ہیں۔ ان کی اوقات میں رکھو، انہیں بتاؤ تمہاری اوقات یہ ہے، تم جانور ہو۔ آج کشتی حادثے کے لیے وزیر اعظم بیٹھ گیا، آج فلاں بیٹھ گیا، آج 6 لوگ پکڑ لیے، آج 8 لوگ پکڑ لیے۔ وہ حرام خورو، جب وہاں پہ آپ اس طرح تذلیل کریں گے، اس طرح ذلیل و خوار لوگوں کو کریں گے، تو وہ کیا کریں گے پاکستان میں رہ کے؟ وہاں پہ کس طرح وہ زندگی گزاریں گے؟ پھر وہ وہیں پہ آئیں گے جہاں پہ یورپ میں انسانیت ہے، جہاں پہ انسانیت کے مطابق لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارے پروگرام آپ کو بڑے برے لگتے ہیں، مگر جو سچ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب تک پاکستان کی حالت اس نائکا جیسی رہے گی، یہی کچھ ہوتا رہے گا، یہی کچھ چلے گا پاکستان میں۔ اسی طرح انسانوں کی تذلیل ہوتی رہے گی، انسانیت پہ ظلم ہوتا رہے گا، اور جن لوگوں کو پاکستان کی بدنامی کا ڈر ہے ان کو پہلے اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے۔ پاکستان کی بدنامی کی فکر ہے، اور جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، کبھی جرمنوں کو تو نہیں اپنے ملک کی بدنامی کی فکر ہوئی، کبھی یو کے کو تو نہیں ہوئی، کبھی فرانس کو تو نہیں ہوئی، اور یورپ کے ممالک کو نہیں ہوئی۔ ہمیں فکر ہے بدنامی کی۔ جب آپ بھیک مانگیں گے، جب آپ کو کوئی قرضہ نہیں دے گا، جب آپ در در پہ کٹورا لے کے گھومیں گے، اور پھر کہیں کہ ہماری عزت بھی ہو، 75 سال سے لیکن 40 سال سے بہرحال یہ ذلت اور رسوائی چل رہی ہے، اور ابھی چلے گی۔ ابھی وہ نائکا آپ کو اب یاد آتی رہے گی، جیسے جیسے آپ اداروں میں جائیں گے، سرکاری دفتروں میں جائیں گے، تو پھر وہ آپ کو جو میں اپنی بات بتائی ہے وہ یاد آئے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔